علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے اعینونی بالتقوی، اے میرے شیعو میری مدد کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں، اے میرے شیعو میری مدد کرو تقوی کے ذریعے۔ تم جتنے متقی ہو جاؤ گے اتنے ہی میری مدد کر کے تشیع کو مضبوط کرو گے۔ شیعت کی مضبوطی کا ایک رستہ ہے جو تقوی ہے۔ میں اس بچے سے، اس جوان سے کہوں کہ تقوی کوئی خاص حلیہ نہیں ہے۔ ویسے بھی اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے، رویوں کا نام ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ رویوں سے معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ پیکنگ کا دور ہے نا آج کل، جس کی اچھی پیکنگ ہوگی اس کی دام اچھے لگیں گے۔ حلیوں والے لوگ نہیں، اصل حلیہ نہیں ہے۔ حلیہ رویہ ٹھیک ہو جائے، حلیہ خود بخود حلیہ اس کے مطابق ڈھل جائے گا۔ تقوی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ ہم فطری طور پر متقی ہیں، ہم پیدائشی متقی ہیں۔ ہم اللہ کے یہاں سے تقوی کا جذبہ لے کر آئے ہیں۔ ہر کام نہیں کریں گے، ہر جگہ نہیں جائیں گے، ہر پانی نہیں پئیں گے، ہر کھانا نہیں کھائیں گے، ہر ایک سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ یہ جو نہیں کریں گے اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ یہی تقوی ہے۔ بس یہی کام اگر اللہ کی خاطر ہو جائے تو اس سے انسان ولی بن جاتا ہے۔ اللہ متقیوں کو ولی بناتا ہے۔ اور اگر یہی جذبہ تقوی، یہی انداز مولانا، اگر یہی انداز اللہ کی خاطر ہو جائے تو اس سے انسان ولایت کے درجوں کو طے کرتا ہے، مراحل ولایت کو طے کر رہا ہوتا ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی ابھی زندہ ہیں، تقریباً 100 سال کی عمر ہمارے مجتہدوں میں سے ہیں۔ ان کے گھر کے برابر والے گھر سے ایک بچہ چھت سے گر کے مر گیا۔ غسل و کفن دے کے جنازہ تیار کیا، دفنانے کے لیے میت اٹھا دی۔ جب میت لے کے چلے تو اس کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ اس میت کو روکو۔ بزرگ عالم ہے، عصا کا سہارا لے کے اپنے خادم کا سہارا لے کے آئے، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جی ابھی زندہ ہیں، یہ جن کے میں ذکر کر رہا ہوں ابھی زندہ ہیں۔ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگے لے جاؤ اس کا کفن تبدیل کرو، اس کو کپڑے پہناؤ، اس کی ماں کو کہو کہ ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کل ما بہ الموتى، قرآن کے ذریعے مردوں سے باتیں ہوتی ہیں۔ جی وہ کون؟ وہ قاری قرآن کہاں ہے جو مردوں سے باتیں کرتا ہے؟ وہ کیسے ہوگا؟ لے گئے بچے کو، استاد نے 1 مہینے کی چھٹی کر دی، درس نہیں دے رہے، مدرسہ اپنا نہیں پڑھا رہے، 1 مہینے تک چھٹی۔ پھر ایک مرتبہ اعلامیہ لگا کہ فلاں تاریخ سے استاد پڑھائیں گے، آیت اللہ جوادی حسن زادہ عاملی۔ تو ہمارے استاد جو ان کے شاگرد ہیں، یعنی میں استادی شاگرد میں ان کا پوتا ہوں، تو ہمارے استاد جو ان کے شاگرد میں فرماتے ہیں جب ہم 1 مہینے کے بعد ان کی کلاس میں گئے تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے تم مجھ سے ایک سوال ضرور کرو گے کہ میں نے یہ کیا کیا، مردے کو زندہ کیسے کر دیا، بچے کو میں نے زندہ کیسے کر دیا۔ تو بس ایک ہی جواب ہے اس کا مختصر سا، اس کے اوپر غور کر لو اور آگے بڑھو، آج کی کلاس پڑھو، اس پہ زیادہ غور نہیں کرو۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ ساری زندگی میں نے اللہ کو ہاں کہا، ایک دفعہ اللہ نے بھی ہاں بول دیا۔ اگر انسان تقوی کی منزلوں کو طے کرے تو اللہ ولی بنا دیتا ہے۔ حرام حلال کا خیال رکھ رہا ہو، یہ شریعت نے حرام کیا ہے، یہ شریعت نے حلال کیا ہے، یہ واجب قرار دیا ہے۔ حضرت آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ استاد بتائیے عرفان کا نصاب کیا ہے؟ عرفان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ علم عرفان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرمانے لگے گناہوں سے بچنے سے۔ تم جتنے گناہوں سے بچتے چلے جاؤ گے اللہ تمہیں عارف بناتا چلا جائے گا۔ عارف کا مطلب ہے ولی ہے، عارف کامل ہوتا ہی ولی ہے۔ عارف کامل اگر کوئی ہو جائے تو وہ مریضوں کو شفا دیتا ہے،
وہ مردوں سے باتیں کرتا ہے جی، وہ جانوروں کی زبان سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ دل کا حال سمجھنے لگتا ہے۔ ایک ہمارے استاد اصفہان میں درس خارج دیتے ہیں، مجتہد ہیں، آیت اللہ باقر فخار۔ میں ان کے پاس کلاس میں تو ہم ظاہر موضوع سے ہٹ کے بات نہیں کر سکتے، ادبیات کی کلاس ہو رہی ہے تو ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی اور موضوع پوچھیں، تو پھر ہم ان کے گھر جاتے تھے، 4-5 ہم دوست مل کے ان کے گھر جاتے تھے، سوالات جمع کر کے لے جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں ان کے ہاں گیا، ہم گئے اپنے دوستوں کے ساتھ، تو سوالات کیے، جو جوابات وہ دے رہے تھے وہ میں سوچنے لگا انہیں بالکل نہیں پتہ تھا اس بات کا، یعنی ہم نے نہیں بتایا تھا، کسی نے نہیں بتایا تھا کہ میں مجلس پڑھتا ہوں۔ تو جب وہ جواب دینے لگے تو میرے ذہن میں 2-3 مرتبہ آیا کہ یہ والا جو جواب ہے ان کا، یہ میں کسی مجلس میں پڑھوں گا جا کے، بڑا اچھا جواب ہے، بڑی اچھی گفتگو ہے، تو اسے میں جا کر کسی مجلس میں خطاب میں پڑھ دوں گا۔ تو جب میں نے دوسری تیسری مرتبہ سوچا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر مسکرایا، کچھ دیر مسکراتے رہے، کہنے لگے مجلس میں جا کے نہیں پڑھنا، اسے اپنے لیے رکھو۔ یہ پھر اس طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو میرے سامنے کی بات ہے نا، یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ یہ جو اہل تقوی لوگ ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے لوگ ہوتے ہیں، پھر اللہ انہیں عارف بناتا ہے، پھر یہ عارف کامل ہو جاتے ہیں تو یہ ولی ہو جاتے ہیں۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر